الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن حدیث کی روشنی میں 21 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ پہلا بیعت عقبہ۔ عقبہ منع کے قریب ایک گھاٹی کا نام ہے جہاں 11 نبوی میں مدینہ سے 6 افراد نے آ کر اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے دوسرے سال 12 نبوی میں 12 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور بیعت ہونے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر چوری، زنا اور قتل اولاد سے بچنے، اچھی باتوں میں آپ کی اطاعت و پیروی کرنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے پر بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ کا اولیٰ کہا جاتا ہے۔ جب ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو قرآن مجید پڑھانے، اسلام کی تعلیم دینے اور دینی مسائل بتانے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے سعد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا۔ وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور مسلمانوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے۔ ان کو مدینہ والے المقری، پڑھانے والا استاد کہا کرتے تھے۔ انہی کی دعوت و تبلیغ سے سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر جیسے سرداروں نے اسلام قبول کیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حسین ترین مناظر دیکھنے کے لیے ہمیں جس طرح آنکھوں جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اسی طرح ان کی حفاظت کے لیے خود بخود مشین کی طرح ان پر ایسے پردے لگا دیے ہیں کہ جب کوئی نقصان پہنچانے والی چیز آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو وہ خود بخود بند ہونے لگتی ہیں۔ ان کی حرکت سے جہاں باہر کی چیزوں کے حملے سے ہماری آنکھیں محفوظ ہو جاتی ہیں، وہیں ان کے کھلنے اور بند ہونے سے آنکھ کا میل کچیل صاف ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و قدرت سے آنکھوں کی حفاظت کا کیسا عجیب و غریب نظام کر دیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، شروع اسلام میں ہم میں سے بعض اپنے بازو میں کھڑے شخص سے نماز کی حالت میں بات کر لیا کرتا تھا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو، یعنی باتیں نہ کرو۔ پھر ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور بات کرنے سے روک دیا گیا۔ فائدہ، نماز میں بات چیت نہ کرنا اور خاموش رہنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلی رکھتے، اور جب سجدہ فرماتے تو انگلیاں ملا لیتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پانی کا کنواں کھدوایا اور اسے کسی پیاسے پرندے جن انسان نے پانی پیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہے اور اس میں جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے فرمایا، ایک بستر آدمی کے لیے اور ایک اس کی بیوی کے لیے اور تیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کا منکر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند دونوں بے نور ہو کر ایک حالت پر کر دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا، کیا آج کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ جواب ملے گا، ہرگز نہیں، آج کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ اس دن صرف آپ کے رب کے پاس ٹھکانہ ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کھجوروں میں بہترین کھجور برنی ہے، اور وہ ایسی دوا ہے جو بیماری دور کرتی ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم بات کیا کرو تو انصاف
کا خیال رکھا کرو، اگرچہ وہ شخص تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو اس کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور عمل کرو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ